اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ میں نے آپ کی خدمت میں خداوند عالم کی مقدس اور لا ریب کتاب سے ایک آیت مجیدہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں ارشاد پروردگار ہوتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو دو چیزیں عطا کی ہیں، ایک سبع مثانی ہے اور دوسری قرآن عظیم ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول خدا کو لوگوں کی ہدایت کے لیے دو چیزیں دی ہیں، ایک سبع مثانی اور دوسرا قرآن عظیم، جو اسلام کے لیے دستور ہے، جو اسلام کو چلانے کے لیے اور اسلام کی محافظت کرنے کے لیے معین کیے گئے ہیں۔ تو مفسرین اور عام طبقہ لوگ اور بعض علماء اس آیت کے ضمن میں کہتے ہیں کہ یہاں سبع مثانی سے مراد سورہ فاتحہ ہے اور قرآن عظیم یہی قرآن مجید ہے جو روز و شب ہم پڑھتے ہیں اور اس کی تلاوت اور اس میں تدبر، اس میں غور و فکر کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھنا ہے کہ جب اللہ نے یہ کہہ دیا کہ میں نے آپ کو قرآن عظیم عطا کیا ہے تو پھر سبع مثانی کے کہنے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ سبع مثانی قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کا ایک نام بھی ہے کہ سبع، چونکہ اس کی آیات 7 ہیں، اور مثانی اس لیے کہا گیا کہ اس کو 2 دفعہ نازل کیا گیا، ایک دفعہ مکہ میں نازل ہوا اور دوسری دفعہ مدینہ میں نازل ہوا، تو اس لیے کہا کہ یہ سبع مثانی سورہ فاتحہ ہے۔ لیکن میرا اس بات کے ساتھ اتفاق نہیں ہے، اس لیے کہ جب قرآن عظیم کہہ دیا تو پھر سورہ فاتحہ کو علیحدہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگرچہ اس کی آیات 7 ہیں اور 2 دفعہ بھی نازل ہوا، لیکن اس سے مراد یہ لینا اور اسی کو ہی مبنا قرار دے دینا درست نہیں ہے، بلکہ سبع مثانی سے مراد یعنی 7 اور مثانی سے مراد 2 دفعہ، تو یعنی 7 کو جب ہم 2 دفعہ کرتے ہیں تو 7 کو 2 کے ساتھ جمع کریں تو 14 بنتا ہے، جس سے ثابت ہوا کہ رسول خدا کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، کہ ہم نے 14 عطا کیے اور قرآن عظیم عطا کیا، یعنی لوگوں کی ہدایت کے لیے رسول خدا کی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 14 عطا کیے ہیں اور قرآن عظیم عطا کیا ہے۔
تو اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں خطاب تو رسول خدا کو ہوا اور رسول خدا خود 14 میں شامل ہیں کہ ہم نے آپ کو 14 عطا کیے اور قرآن عطا کیا. تو یہاں پر ایک چیز حذف ہے. جس طرح ایک مقام پہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی ہے. لیغفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف کر دے. تو رسول خدا نے تو گناہ کیا ہی نہیں، معصوم ہستی ہے، اور معصوم ہوتا ہی وہی ہے جس سے کوئی گناہ صادر نہ ہو، جو گناہ نہیں کرتا. تو یہاں کہا کہ آپ کے گزشتہ اور آئندہ گناہ تمام معاف کر دیے. تو یہاں علماء کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک چیز حذف ہے، یعنی آپ کی امت کے گناہ. تو یہاں پر بھی جو کہا گیا کہ ہم نے آپ کو 14 اور قرآن عطا کیا، یہاں بھی حذف ہے کہ ہم نے آپ کی امت کو 14 عطا کیے ہیں اور قرآن عظیم عطا کیا ہے کہ جن کے ذریعے سے لوگ ہدایت حاصل کر سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ رسول خدا نے اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ انی تارکن فیکم الثقلین، کہ اے میری امت کے لوگوں میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری عطرت، میری اہل بیت ہے. ما ان تمسکتم بہما، اگر تم نے ان دونوں کے دامن کو پکڑے رکھا، لن تضلوا بعدی، میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے. یعنی قرآن اور اہل بیت کو لوگوں کی نجات کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کو اچھے اعمال بجا لا کر جنت میں جانے کے لیے قرار دیا گیا ہے. اور ایک اسی مقام پہ ارشاد ہوا کہ وَلَن يَفْتَرِقَا، قرآن اور اہل بیت کا آپس میں اتنا مضبوط اور محکم رشتہ ہے کہ یہ ایک دوسرے سے کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے. حتیٰ یاردا علی الحوض، یہاں تک کہ قرآن اور اہل بیت میرے پاس حوض کوثر پہ وارد ہوں گے. یعنی قرآن ہے تو اہل بیت بھی ہے، قرآن موجود ہے تو اہل بیت بھی موجود ہے. یہ ایک دوسرے سے ایک لمحہ کے لیے بھی جدا نہیں ہے. تو آج میں دنیا والوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ بتائیے کہ آج قرآن موجود ہے یا نہیں؟ تو کہیں گے ہر ایک یہی کہتا ہے کہ آج قرآن موجود ہے. جب آج قرآن موجود ہے تو ماننا پڑے گا کہ آج اہل بیت بھی موجود ہے، اگرچہ پردہ غیب میں میرے مولا حجت خدا پردہ غیب میں موجود ہیں اور لوگ ان سے آج بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مولا غیب میں چلے گئے اور لوگوں کی ہدایت کا راستہ بند کر دیا گیا. مجھے یاد آ رہا ہے شیخ مفید کا وہ واقعہ کہ جب کسی نے آ کے مسئلہ پوچھا تو شیخ مفید نے جواب دیا. تھوڑی دیر کے بعد وہ لوگ جب چلے گئے تو پیچھے سے جا کر امام برحق نے ان لوگوں کی اس مسئلہ میں اصلاح فرمائی، اور کچھ دنوں کے بعد وہ لوگ لوٹ کر شیخ مفید کے پاس آئے اور ایک بچے کو اٹھایا ہوا تھا. کہا کہ یہ بچہ کیسا؟ کہا آپ کی دعا سے پیدا ہوا. کہا میں نے تو کہا تھا کہ اس کی والدہ کو دفن کر دیا جائے. کہا نہیں، آپ نے یہی کہا تھا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب ہم گاؤں سے باہر نکلے تھے کہ پیچھے سے ایک نوجوان آیا، اس نے آپ کی جانب سے بتایا کہ ان کا یہی حکم ہے کہ آپ جائیں اور اس کے پیٹ کو چاک کریں میت کے اور بچے کو باہر نکال لیں. چنانچہ آپ کے حکم کے مطابق ہم نے بچے کو ماں کے پیٹ سے خارج کیا. آج یہ صحت مند اور سلامتی کے ساتھ زندہ ہے. تو شیخ مفید
سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ میں نے تو کہا تھا کہ اس مردہ کو دفن کر دیا جائے، تو میں نے فتویٰ دینے میں غلطی کی، گھر سے باہر نہیں نکلتے، ساری رات رو رو کے گریہ کرتے ہیں کہ عالم کشف میں چلے جاتے ہیں، مکاشفہ کی حالت میں ہے کہ امام زمانہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں شیخ مفید آج تم نے درس کیوں نہیں دیے؟ کہا مولا میں مجھ سے غلطی ہو گئی، میں تو غلط فتوے دے رہا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں نہیں شیخ مفید، تم فتویٰ کی مسند پہ بیٹھ جاؤ اور لوگوں کی اصلاح کرو، اپنی طاقت کے مطابق، اپنے استنباط و استدلال کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرو، جہاں تم غلطی کرو گے تمہاری اصلاح کرنے کے لیے ہم پہنچ جائیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ۔